سب سے بڑی خبر ہے آج وہ ایک تو یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے فل کورٹ اجلاس بلا لیا ہے. 3 خطوط آئے ہیں اب تک. آج وہ جسٹس صلاح الدین پنہور صاحب کا ہے, اطہر من اللہ صاحب کا, پھر ظاہری بات ہے اس سے پہلے منصور علی شاہ صاحب کا. ظاہری بات ہے جب وہ لکھتے ہیں تو ہم ود دی انڈرسٹینڈنگ کہ منیب اختر صاحب ان سے کنکر کر ہی رہے ہوتے ہیں, ایگری کر رہے ہوتے ہیں اس معاملے کے اوپر. سو کوئی چیز ایکسپیکٹڈ ہے یا وہ گفتن نشستن برخاستن والا کام ہوگا یہ اجلاس؟ 2 چیزیں ہوئی ہیں منیب بڑی انٹرسٹنگ. یہ تو خیر آئی تھنک اٹس ٹو لٹل ٹو لیٹ, لیکن پچھلے کوئی 36 گھنٹے بڑی اسلام آباد میں بڑی ٹینشن تھی, بڑے ایشوز بنے تھے. ہوا یہ جب سینٹ کا ڈرافٹ پاس ہوا تو اس کے اندر جو آپ نے دیکھا نا کل چینجز ہوئی, نیشنل اسمبلی نے اس میں چینجز کی. اگر وہ اسی صورت میں پاس ہو جاتا تو چیف جسٹس صاحب فرینکلی چیف جسٹس ہی نہ رہتے, بیکاز انہوں نے اوتھ اٹھایا ہوا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کا. اور اگر سینٹ والا ڈرافٹ پاس ہو جاتا تو اس میں ایک چیف جسٹس آف سپریم کورٹ تھا اور ایک چیف جسٹس آف کانسٹیٹیوشنل کورٹ تھے. میری اطلاع یہ ہے کہ اس پہ پیغام بھجوا دیا گیا تھا چیف جسٹس صاحب کے چیمبر سے وایا دا ریلیونٹ لا آفیسر کہ اگر یہ امینڈمنٹس نہیں ہوں گی تو ہو سکتا ہے چیف جسٹس آف پاکستان ریزائن کر دیں, بیکاز وہ نیا اوتھ نہیں لیں گے. اور اگرچہ گورنمنٹ نے اس کو ایسے شو کیا کہ جیسے یہ کوئی ایرر ہے, ایرر آف ججمنٹ ہے, بس وہ ابہام کا ورڈ یوز کیا تھا لا منسٹر صاحب نے, بعد میں ابہام نہیں تھا. اس سائڈ پہ یہ کنونسنگ بلیف تھا کہ یہ شرارت کی گئی ہے. اچھا. اور اس شرارت کے پیچھے ایک فارمر چیف جسٹس کا نام لیا جا رہا تھا کہ جی انہوں نے ایڈوائز کیا ہے اور انہوں نے یہ گیم کی ہے. اب یہ obviously یہ میں رپورٹڈلی پرپورٹڈلی ایلیجڈلی تمام الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ کل کو کہیں جی آپ بتائیں, بیکاز بہت سینئر لوگوں نے میرے سے بات کی اور انہوں نے یہ چیز مجھے بتائی اور انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں گے یہ چینج ہوگا اور یہ نیشنل اسمبلی میں یہ ڈرافٹ آپ دیکھیں گے چینج ہوگا. اور پھر ہم نے وہ ڈرافٹ چینج ہوتے ہوئے دیکھا. اب ہو سکتا ہے کہ اٹ مائٹ ہیو لیفٹ اے بیڈ ٹیسٹ ان دا ماؤتھ, اور شاید چیف جسٹس صاحب اب یہ بھی سوچ رہے ہوں کہ میں تھوڑا سا گورنمنٹ کو دکھاؤں کہ چیف جسٹس آف پاکستان برحال چیف جسٹس آف پاکستان ہوتا ہے. لیکن آئی تھنک اب جو 27ویں امینڈمنٹ میں چیزیں ہو گئی ہیں اور سائن بھی کر دی ہیں صدر صاحب نے, تو اس کے بعد اب پیچھے رہ کچھ نہیں جاتا. سو آئی تھنک اٹس لٹل بٹ ٹو لیٹ والی بات ہے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. عمران شفقت صاحب, آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ خطوط آتے رہیں گے ججز کے اوپر, وہ ظاہری بات ہے وہ کچھ ٹاس اینڈ ٹرن کرتے رہیں گے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا ہے, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کمپرومائز ہو گئی ہے, لیکن جو کام ہونا تھا وہ ہو چکا ہے اب؟ میں آپ کی بات سے اتفاق ہی کر رہا ہوں, اور بظاہر جو ہے وہ آپشن ہے کوئی نہیں کہ ایک جو مجاز اتھارٹی ہے یا جو فورم ہے وہاں سے یہ ترمیم منظور ہو گئی ہے, اور اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی مارجن باقی بچا ہے کہ یہ خط وغیرہ لکھ کے اور اپنے کنسرن شو کر کے. یہ ویسے بھی میرا خیال ہے کہ جوڈیشری کا اس طرح کا کام ہے بھی نہیں. اگر کرنا ہی تھا تو پھر بر وقت کر لیتے, جب اس میں ترمیم والے وقت پہ کر لیتے. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی زیادہ بھی گنجائش ہے. کچھ لوگوں کے ہیں پرابلمز ہیں, اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے وہی الجڈلی رپورٹڈلی کہ جو نام ذرائع کے حوالے سے سامنے آئے تھے 7 جو جج جائیں گے آئینی عدالت میں, ان میں جسٹس روزی خان صاحب کو اور جسٹس کے اعلیٰ صاحب کو جو انڈکٹ کیا جا رہا ہے, تو کچھ لوگ جو ہیں وہ سپریم کورٹ سے کوئی ایک آدھ جو جج صاحب ہیں وہ بھی ریٹائر ہو رہے ہیں. تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ بھی ایک کنسرن ہے, اور کہ وہاں پر انہی میں سے باہر سے نہ لاتے, انہی میں سے کچھ ایڈجسٹ کر لیے جاتے, کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں. باقی جو منصور علی شاہ صاحب کے مسائل ہیں, جو منیب اختر صاحب کے مسائل ہیں, یا جناب عائشہ ملک صاحبہ اور جناب اطہر من اللہ صاحب کے, وہ جی ہاں وہ تو بڑی دیر سے ہم دیکھ رہے ہیں. وہ پنجابی میں کہتے ہیں اسل بٹ پننا, تو وہ تو بڑی عرصے سے یہی سب کچھ کر رہے ہیں. بلکہ جب وہ والا مشہور زمانہ فیصلہ آیا تھا, جب سیٹیں دے دی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کو, تو وہ بھی اس کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ایک انجینئرڈ ہی فیصلہ تھا. یعنی وہ بھی کوئی اپنی ذات کو یا کسی کی ذات کو دیکھ کے یہ والی چیزیں کی گئی تھی. پاکستان میں جو عدلیہ کا کردار ہے نا جی, وہ بڑی ایک چیکڈ ہسٹری ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. کل اطہر من اللہ صاحب نے بھی جو خط لکھا تھا,
اس میں بھی انہوں نے تسلیم کیا اور وہ بار بار تسلیم کرتے رہتے ہیں. لیکن خیر اب کیا گئی بات پہ حجت کرنا. تو یہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے وہ جو کچھ 78 سال میں کیا گیا اس قوم کے ساتھ یا اپنے اپنے عہدوں سے کے ذریعے جو ناجائز کام ہوئے ہیں وہ اسی کے نتائج ہیں جو برآمد ہو رہے ہیں. ارے مائک صاحب کل ہم نے دیکھا اور ایک ڈیولپمنٹ کہا جائے یا آبویسلی یہ کوئی بڑا ایک نارمل چیز نہیں ہے میاں نواز شریف صاحب کا پارلیمان کے اندر آنا, اور وہ ہم نے دیکھا کہ آبویسلی ہر کوئی اسے سیلیبریٹ کر رہا تھا, وزیر اعظم سمیت ایوری بڈی واز کائنڈ آف اوور. ایک بڑی تنقید کی جاتی رہی ہے کہ میاں صاحب نے بیک سیٹ لے لی ہے, وہ کوئی اونرشپ نہیں رکھتے بہت ساری چیزوں کی, یعنی اونلی فوکسڈ آن پنجاب گورنمنٹ کے لیے ان کی صاحبزادی کی حکومت کیسے چل رہی ہے. بٹ اس کی کوئی سگنیفیکنس تھی کیونکہ پی ایم ایل این یا اوور اتحاد کے پاس تو ایک کمفرٹیبل میجورٹی تھی, میاں صاحب آتے یا نہ آتے ترمیم تو پاس ہو ہی جانی تھی, بٹ ان کا یہاں ہونا ڈز اٹ سگنیفائی اینی تھنگ یا بس ٹھیک ہے ایک نارمل کام تھا؟ ناٹ ریئلی, میرا بھی خیال دیکھیں جہاں تک میاں صاحب کا تعلق ہے میاں صاحب بٹر بہت ہیں. وہ سوچ تو رہے ہوں گے کہ میں ساتھ والی کرسی پہ مجھے ہونا چاہیے تھا, ان کو وعدے کر کے لایا بھی گیا, پھر آخری موقع پہ جو آپ کو پتا ہے جو ہاتھ ہوا ہو گیا, پھر صحت بھی ان کی اتنی اچھی نہیں ہے. لیکن میں پہلے ایک بات پہ کرنا چاہتا ہوں جو پہلے بات بھائی بھی کر رہے تھے جوڈیشری کی. دیکھیں یہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے جوڈیشری کے ساتھ, اس میں ججز برابر کے شریک ہیں, اس میں ان کا ہوبرس اپنی جگہ ہے, جو اقتدار میں لوگ بیٹھے ہوئے ان کی اپنی پیٹی پالیٹکس اپنی جگہ ہے. لیکن جسٹس افتخار چودھری نے جو اوور ریچ کیا اور اس کے بعد ججز نے جس طرح کھل کے, مختلف چیف جسٹس نے کھل کے پالیٹکس کی, جس طرح چیزیں کی, انہوں نے ایک جواز پیدا کر دیا. مجھے کھوسا صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ یاد ہے جہاں انہوں نے لکھا تھا یا کہا تھا کہ جوڈیشری میں ہیو دا لاسٹ ورڈ لیکن پارلیمنٹ ہیز دا لاسٹ لاف. وہ ہو گیا یہاں پہ. یہ جہاں ہم کھڑے میں اس میں اتنے ہی ذمہ داران ہمارے ججز ہیں. یہ انہوں نے ایک فیصلے کا بات کیا جو 163A کا فیصلہ آیا, جی جی دنیا میں کوئی اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا. وہ بھی کیا آپ نے, منیلا صاحب کی بات کی, لیٹر کی, اس سے زیادہ پولیٹیسائز لیٹر نہیں ہو سکتا. اس سے پہلے ایک لیٹر تھا اس میں منصور علی شاہ کا انہوں نے لیگل پوائنٹس اٹھائے تھے اور بڑے وائبل پوائنٹس تھے. منیلا صاحب کا لیٹر جو تھا اتنا زیادہ پولیٹیسائز تھا. اور جو ہم سارے ججز کو دیکھ لیں, آپ لاسٹ 5 چیف جسٹس دیکھ لیں, ان میں سے کس نے چیف ججی کی ہے پیورلی ہولڈنگ میرٹ اور لیگل میرٹ, نظر آتا تھا کون کس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. سو جو آج ہوا ہے عدالتوں کے ساتھ, اب نظام ایسا بن گیا ہے کہ کوئی انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ جج اب نظام میں رہ ہی نہیں سکتا. اس کو اس نظام کے ساتھ چلنا ہے ورنہ وہ سروائیو نہیں کرے گا. اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ آپ کا میرا اگر مقدمہ ہوگا تو شاید منیب آپ کو مجھے میں سے کسی کو انصاف مل جائے 2 پرائیویٹ کے درمیان میں. لیکن جہاں کسی کا اختلاف ریاست کے ساتھ ہوگا, گورنمنٹ کے ساتھ, اس کو انصاف نہیں ملے گا. اب ہم جو ایگزیکٹو ہے اس کے رحم و کرم پہ ہیں. اب ایبسلیوٹ رول ہے ایگزیکٹو کا, میں اب کچھ نہیں کر سکتے. یہ بدقسمتی ہے, لیکن اس میں میں خالی پولیٹیشنز کو بلیم نہیں کرتا. میں اپنے سبسیکوینٹ جو ٹاپ ججز ہیں میں ان کو بھی اتنا ہی گلٹی سمجھتا ہوں کہ خود ان سے سنبھالا نہیں کیا. ان کا دماغ میں نشہ چڑھ گیا تھا ایک اوور ریچ کا. یہ سمجھتے تھے دے آر لارڈنگ اوور دا ورلڈ. انہوں نے اپنی مرضی کو جاگیر سمجھ کے فیصلے کیے جن کو خود جسٹیفائی نہیں کر سکتے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا, اپنے ہاتھ تو کٹوائے, انہوں نے ہمارے ساتھ بھی کٹوا دیے. آج اس ملک میں نظام عدل جو ہے اب نہیں ہے. یہاں ایک سمپلنس, ایک فساد آف جسٹس ہے. اب صرف جسٹس ایک ہی ہے, جس کے پاس طاقت ہے اس کی سنی جائے گی. جو آپ اور میں عام آدمی ہیں, ہمیں اب ان کے رحم و کرم پہ جینا ہوگا. اور اس میں جتنے ہی پارلیمنٹیرین ذمہ دار ہیں ہمارے, یہ تو سمجھتے ہیں انہوں نے کبھی اپوزیشن میں نہیں آنا. یہ چاہے کہ پاور میں نہیں ہوں گے اسی وقت آپ کو جوڈیشری کی ضرورت پڑتی ہے. ان کی چیخیں تو اس وقت نکلیں گی, لیکن عام آدمی کی چیخیں اب روزانہ نکلیں گی. آج ایک تھانے دار جو پہلے ہی بڑا مضبوط تھا اب وہ بہت مضبوط ہو گیا. آج اینی بڈی جس کے پاس سرکاری نوکری کا کارڈ ہے وہ ایلیٹ ہے, اور آپ اور میں ہم کیڑے مکوڑے ہیں. یہ ہو گیا. اور اس میں یہ ججز اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنے کہ یہ پولیٹیشنز ہیں.